دعا ہے کہ میرا ملک ایسے ہی سلامت رہے، خوشحال رہے اور اس کا عزت و وقار ایسے ہی بلند رہے۔ کل کا جو معاہدہ ہوا یہ ایک سیکیورٹی الائنس تو ضرور ہے، اور اس معاہدے سے نہ ہمارے کوئی اکانومی کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو جائیں گے، اور آج بھی جو مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن سفارتی سطح پہ یہ سب سے بڑی ایک کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور دفاع کے حوالے سے بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ اپنے برادر کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ کل کے جو مناظر تھے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت دلکش تھے اور دیدنی تھے، اور اس وجہ سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جب سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو جو استقبال دیا گیا F-15 جو سعودی عربیہ کے لڑاکا طیارے ہیں ان کی طرف سے، دیکھا جائے تو یہ پروٹوکول پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو دیا گیا۔ یہ صرف ایک پرائم منسٹر کے لیے پروٹوکول نہیں تھا، یہ آپ کا اور میرا بھی پروٹوکول تھا، کیونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ تو لہٰذا ہم تک تو معاہدے سے پہلے ہی خبریں پہنچ چکی تھی کہ ایک بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکشن اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہو چکی ہے، آپ تک خبریں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاع کا ایک بہت بڑا ایک معاہدہ جو ہے وہ ہوا، اور اس میں ایک امپورٹنٹ جو چیز لائن تھی جو سب سے زیادہ جو سب کو اچھی بھی لگی، اور اس میں ایک میسج بھی تھا پوری دنیا کے لیے کہ کسی ایک ملک پر حملہ وہ دونوں ملک پر حملہ جو ہے وہ ہوگا، یہ بات سب سے اہم تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک ویلاگ جو ہے وہ میں نے کیا تھا، تو اس میں میں نے ایک چیز ذکر کی تھی، ایک اسرائیل کے مصنف کا میں نے ذکر کیا تھا جب میں نے پاکستان اور اسرائیل کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ پس پردہ ہماری اب تک پاکستان اور اسرائیل کی کتنی ملاقاتیں جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو اس مصنف کا میں نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، موشے ان کا نام ہے، اور یہ اسرائیل کی جو فارن آفس ہے وہاں پر یہ کام کر چکے ہیں اور ایمبیسڈر بھی رہے ہیں۔ تو ان کی ہی ریسرچ میں اور ان کی ایک بک میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ان کو مڈل ایسٹ میں اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ خطرہ ان کو پاکستان سے ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک ایٹمی بم ہے، اس کو قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان اور سعودیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہوتا ہے اور پاکستان ٹیکنالوجی ان کو فراہم کرتا ہے تو یہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اور کل وہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کے بعد اب اسرائیل کے چھکے جو ہیں وہ چھوٹیں گے، اور سمپل سی بات ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی اپنی کوئی ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع کرے گا کسی لحاظ سے بھی، کیونکہ اس میں جو انٹرنیشنل ریلیشن اور سیکیورٹی کے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب اسرائیل جو ہے اس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ اب کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوحہ میں جو حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے قطر کے اندر، اور اس کے بعد OIC کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، تو اجلاس میں بھی کوئی خاص وہ ایک مایوس کن اجلاس تھا، سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس میں یہ طے پایا گیا ہو کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو وہ سمپل سی بات ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی کہ بس مل بیٹھ کے دعائیں جو ہے وہ دی گئی، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مہنگی ترین ایک رسم کل تھی جہاں پر اسلامک ممالک نے اکٹھے ہو کر بیٹھ کر وہاں پر صرف باتیں کی ہیں اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن کل کا جو معاہدہ ہے یہ خطے کے لیے ایک اہم ہے، اور خطے کے لیے اہم اس لیے بھی ہے کہ اب جب آپ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہیں وہ معاہدہ کرتے ہیں دفاع کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک نیا بلاک جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے ہوگا کہ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، صرف سعودی عربیہ نہیں ہے، اس کے بعد 2 ممالک اور ہیں جن کے ساتھ پاکستان ایسا ہی ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے دفاع کے حوالے سے، جس میں دیگر وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے مدد مانگیں گے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 10 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں پاکستان کی آرم فورسز نے جو ایک دفاع اپنا دکھایا پوری دنیا کو، ہمارے شہینوں نے جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اس سے یقین کریں اللہ نے بہت عزت جو ہے وہ اس ملک کو بخشی ہے۔ اور اب ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے دفاعی نظام کی بات کرتا ہے، پاکستان کے شہینوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کے مسلح افواج کی بات کرتا ہے کہ یہ وہ واحد ملک ہے جو کہ لڑنا جانتا ہے۔ اور سمپل سی بات ہے، جو ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی اس میں چائنا کا ایک بہت بڑا رول بھی تھا، تو اس ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے ہم نے انڈیا کے جو 6 طیارے ان کے گرائے، تو اس پر ان کو وہ منہ توڑ جواب ملا اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ تو میرا خیال ہے کہ شکر انڈیا کا بھی کرنا چاہیے
کہ انہوں نے یہ جو پنگا پاکستان کے ساتھ لیا اور پاکستان نے ان کو ایک ایسا جواب دیا کہ آج پوری دنیا پاکستان کا نام جو ہے وہ لے رہی ہے، اور وہ اتفاق کے نظام کے حوالے سے۔ اب قطر میں جو حملہ ہوا اس پہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ قطر پر جو حملہ ہوا وہاں پر ایک امریکن ایئر بیس ہے، اگر وہاں پہ یہ حملہ ہو جاتا ہے جس کی سیکیورٹی کی ضمانت لی جاتی ہے تو اس کے بعد باقی خطوں کا کیا بنے گا؟ تو اسی لیے سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دفاعی معاہدہ کیا، اور اس کے ساتھ اب معاہدہ ہونے کے بعد اب پاکستان جو ہے ان کی سیکیورٹی کی ضمانت جو ہے وہ سیکیورٹی ان کے ذمہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اگر پاکستان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی ملک پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ سعودی عربیہ پر بھی حملہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اب آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد جو دو ممالک پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بنانے جا رہے ہیں، خاص طور پر دفاع کے حوالے سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے مڈل ایسٹ میں ایک نیا بلاک جو ہے وہ بنے گا۔ وہ بلاک بننے کے بعد اب اسرائیل کو بھی خطرہ ہوگا کہ اب یہ نیا بلاک جب بنے گا تو پاکستان جو ہے وہ اب کھل کر ان ملکوں کا دفاع کرے گا، اور پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ میدان میں کودیں گی۔ سمپل سی بات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے جو آتھرز ہیں، جو مصنف ہیں، جو دور اندیشی کی نظر رکھنے والے ہیں، وہ خاص طور پر یہ باتیں کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ مل کر کوئی ایسا ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا کریں گے، ایک ایسا بلاک بنائیں گے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اسرائیل کو اب خطرہ بھی اس سے ہوگا۔ یقین مانیے سیکیورٹی کے اوپر اگر آپ کوئی بھی انٹرسٹ لیتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ریڈنگ میں دلچسپی ہے، تو آپ آج ہی آن لائن پہ جا کے کسی کے جو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بھی پیپر جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان کا ذکر لازمی ہوگا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں پاکستان حالانکہ ساؤتھ ایشیا میں ہے، لیکن پاکستان کا ذکر جو ہے وہ لازمی آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ایک دفاع کا ایک ایسا مضبوط نظام جو ہے وہ دیا، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کیپیبلٹی پوری دنیا کو معلوم بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہی امریکہ، رشیا وہ اب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ گو کہ یہ ایک بیلنس پاور ہے، اور اس کو ریئلزم بھی کہتے ہیں، اور اس کو کلیکٹیو سیکیورٹی الائنس جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ معاہدہ ہم نے کل کیا۔ تو یہ اسی طاقت کا ایک نیا ایک چہرہ ہے جو کہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور آج یقین کریں سوشل میڈیا پہ جب آپ جائیں، اب جو عربی ہمارے بھائی ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے جا کے آپ کمنٹس پڑھیں، وہ کمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی کمنٹس اس طرح کے کر رہے ہیں کہ پاکستان اب ہمارا تحفظ جو ہے وہ کرے گا اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ صرف ایک سیکیورٹی الائنس نہیں ہوگا، اس سے اب بہت سارے لوگ سوال پوچھیں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی ملک کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی معیشت کی مضبوطی کی جو بات ہوتی ہے وہ لازمی کی جاتی ہے۔ اب اس سے آپ کے لیے سعودی عربیہ کے اندر مزید مواقع جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ اب یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو انہوں نے پاکستان کی جو ہیومن ریسورسز ہے اس پر بہت بات اٹھائی تھی۔ وہاں پہ جو ہمارے قید پاکستانی ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی، اور نئی جابز اپرچونٹی کے لیے۔ تو اب بھی اس معاہدے کے بعد نئی جابز اپرچونٹی ملیں گی آپ کو، اور آپ کو سعودی عربیہ میں ایک نئی عزت جو ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا سعودی عربیہ میں جب بھی جاتے تھے تو وہاں پہ جو عربی لوگ ہیں وہ کوئی عزت نہیں کرتے تھے پاکستانیوں کی، تو بڑی نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جو ہے وہ جاتا تھا۔ یہ میں نے خود آبزرو بھی کیا، اور وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں وہ بھی یہ چیز بتاتے ہیں۔ خیر اس میں ہماری بھی کچھ خامیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب وہ عزت مزید بڑھے گی۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں تھا، یہ آپ کے ملک کا پروٹوکول تھا، تو اس پر آپ فخر کریں۔ گو کہ ہمارے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے، لیکن آنے والا مستقبل جو دور اندیش ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں پاکستان کے حالات جو ہے وہ مزید بہتر ہوں گے، اور خطے میں ایک نیا بلاک بنا، اور نیا بلاک بننے سے اسرائیل جو ہے وہ اب پریشان ہے۔ تو آج صبح ہی میں اسرائیل کے مختلف جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر سرچ کر رہا تھا کہ کبھی کسی وہاں کے نیوز پیپر یا نیوز ویب سائٹ نے کوئی ایسی نیوز پبلش کی ہو جس پہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو اسٹریٹجک ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے، تو کوئی کسی نے کوئی خبر پبلش کی ہے، تو کسی نے کوئی خبر پبلش جو ہے وہ نہیں کی اس پر، کیونکہ وہ ایک مشترکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اعلامیہ جو ہے وہ آئے، لیکن ابھی تک وہاں پر یہ ہو کا عالم ہی ہے، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اب ان کے لیے خطرے میں، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہے اس میں سعودی عربیہ کے بھی کچھ پارٹ ہیں جو کہ وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے اب معاہدہ ہوا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ سعودی عربیہ میں جو حوثی حملہ کر رہے ہیں، کیا پاکستان ان کو روکے گا؟ یہ آنے والا مستقبل ہی بتائے گا۔